میں ہاٹ پیزا میں جاب کرتی تھی۔ یہاں میں پیزا ڈیلیوری سے لے کر پیزا سرو کرتی تھی۔ مجھے پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اسی لیے میں ایکسٹرا کام کرتی تھی۔ میرا مینیجر میرے کام سے بہت خوش تھا۔ 10 بجنے ہی والے تھے، بس یہ میری آخری ڈیلیوری تھی۔ جی، اپنا ایڈریس بتائیے۔ اس آدمی نے مجھے اپنا ایڈریس نہیں بتایا، بس مجھے ایک روڈ کے بارے میں بتایا اور کہا کہ جہاں وہ روڈ اینڈ ہوتی ہے وہیں پر اس کا گھر ہے۔ رات بہت ہو گئی تھی اور راستہ بھی سنسان تھا، لیکن اس آدمی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے ایکسٹرا ٹپ دے گا۔ لگ بھگ 20 منٹ ہو چکے تھے اور ابھی تک اس گھنے جنگل میں کوئی بھی گھر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اور پھر اچانک مجھے سامنے ایک گھر دکھائی دیا۔ روڈ بالکل اینڈ ہو چکی تھی، اس کے آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے گاڑی تھوڑی دور کھڑی کر دی اور آگے کی طرف چل پڑی۔ یہ جگہ بہت سنسان تھی، لیکن پھر میں نے ہمت دکھائی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں کافی دیر ویٹ کرتی رہی، لیکن کوئی بھی انسان باہر نہیں آیا۔ میں نے پھر سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ مجھے لگا مجھے اب چلے جانا چاہیے۔ میں اپنی گاڑی کی طرف آنے لگی۔ مجھے لگا کسی نے دروازہ کھولا اور بند کیا۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اپنا کافی ٹائم ضائع کر چکی تھی۔ مجھے لگا مجھے اب واپس چلے جانا چاہیے۔ میں اپنی گاڑی کی طرف آنے لگی اور مجھے دوبارہ سے وہی آواز آئی جیسے کسی نے دروازہ کھولا ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور اس دفعہ واقعی وہاں کوئی تھا۔ وہ بہت خوفناک تھا۔ اس کی پوری باڈی جلی ہوئی تھی، اس کے دانت باہر نکلے ہوئے تھے اور اس کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا، اور وہ آدمی بہت ہی خوفناک آوازیں نکال رہا تھا، کسی درندے کی طرح۔ یہ سب کچھ بہت خوفناک تھا۔ میں اب بہت ڈر چکی تھی۔ اب وہ آدمی میری طرف آنے لگا۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ میرے ہاتھ سے پیزا باکس نیچے جا گرا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے بس اپنی جان بچانی تھی۔ میں تیزی سے بھاگتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف گئی اور میں نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی۔ میں نے اپنی گاڑی واپس کی طرف گھمائی۔ مجھے لگا کہ میری اب اس جانور سے جان چھوٹ گئی ہے، لیکن وہ آدمی میرا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک میرے پیچھے بھاگتا رہا۔ وہ مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ آدمی مجھ سے کیا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے کیوں یہاں بلایا تھا؟ اس کا کیا مقصد تھا؟ مجھے لگا کہ وہ کوئی کڈنیپر ہوگا جو اسی طرح لڑکیوں کو بلا کے کڈنیپ کرتا ہوگا۔ اسی لیے میں نے پولیس کو کال کی اور انہیں سارا واقعہ بتایا اور انہیں انویسٹیگیشن کرنے کو کہا۔ اگلی صبح مجھے انسپیکٹر کی کال آئی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس جگہ ایک آدمی رہتا تھا جس کی اپنے ہی گھر میں جلنے کی وجہ سے موت ہو گئی تھی، اور اب کافی عرصے سے وہ جگہ بالکل ویران پڑی ہوئی تھی، وہاں اب کوئی بھی نہیں رہتا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جس آدمی سے میں ملی تھی وہ زندہ نہیں تھا، وہ کافی عرصہ پہلے مر چکا ہے۔